ناظرین کرام، آج ہم آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو ایمان اور ہدایت کی روشن مثال ہے۔ یہ وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کو سیدھا کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نہ صرف لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا بلکہ تہذیب، علم اور عدل کا آغاز بھی کیا۔ آج ہم اس واقعے کی تفصیل بیان کریں گے جس میں حضرت شیش علیہ السلام نے قابیل کی فاسد نسل کو اللہ کی طرف بلایا اور زمین پر اصلاح کا چراغ روشن کیا۔ قابیل کی نسل ظلم، فحاشی اور بت پرستی میں ڈوب چکی تھی۔ قتل و غارت گری، بدکاری اور ظلم روزمرہ کا حصہ بن چکا تھا۔ لوگ اللہ اور نبیوں کے احکامات کو مذاق سمجھنے لگے تھے۔ زمین پر فساد پھیل گیا تھا اور انسانیت خطرے میں تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو منتخب فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، ظلم کے خاتمے کے لیے اقدام کریں اور علم و تہذیب کو فروغ دیں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے اور انسان کو ظلم و ستم سے بچنا چاہیے۔ مگر قابیل کی نسل نے آپ کی بات کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ طاقتور ہیں اور کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت شیش علیہ السلام نے صبر اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ آپ نے عورتوں کو پردہ کرنے، بچوں کی تربیت صحیح انداز میں کرنے اور ظلم و ستم کو ترک کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے بتایا کہ جو انسان اللہ کے راستے سے ہٹے گا، وہ قیامت میں سزا پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو اللہ کے نام پر قتل اور ظلم سے روکا اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے لوگوں کو دکھایا کہ علم، تہذیب اور دین کا راستہ ہی حقیقی خوشی اور سکون دیتا ہے۔ کئی دنوں تک حضرت شیش علیہ السلام نے تبلیغ کی مگر لوگوں کی اکثریت نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے اپنی طاقت کا غرور دکھایا اور حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحت کو نظر انداز کیا۔ اس پر حضرت شیش علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر یہ لوگ اپنی اصلاح نہ کریں تو انہیں عبرت کا سامنا کرانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور زمین پر ایک عظیم نشان دیا۔ زمین لرزنے لگی، بادل سیاہ ہو گئے، شدید آندھی چلنے لگی اور بت ٹوٹنے لگے۔ لوگوں نے خوف کے مارے حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آنا شروع کر دیا اور توبہ کی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ اسے معاف کرے گا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور بت پرستی ترک کی۔ ظلم و فساد کے اڈے ویران ہو گئے اور زمین پر دوبارہ عدل و انصاف قائم ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے علم، حساب، زراعت، کپڑے بنانے اور پانی ذخیرہ کرنے کے طریقے بھی لوگوں کو سکھائے۔ آپ نے انسانوں کو مہذب اور منظم زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ آپ کی تعلیمات نے نہ صرف اسی زمانے بلکہ آنے والی نسل کے لیے بھی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے جن میں عبادات، اخلاقیات، نکاح و خاندانی نظام اور تجارت کے اصول درج تھے۔ یہ صحیفے بعد میں آنے والے نبیوں کے لیے مشورہ بنے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہر قسم کے ظلم، جبر اور فساد کا مقابلہ کیا مگر کبھی صبر اور حکمت کو ترک نہیں کیا۔ آپ نے لوگوں کو نہ صرف ڈرا کر نہیں بلایا بلکہ محبت اور نرمی سے اللہ کی طرف بلایا۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر اصلاح اور روشنی کا چراغ ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے انوش علیہ السلام نبی بنائے گئے اور آپ کی مشن کو جاری رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صحیح راستے پر چلنے والا شخص پوری قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ظلم اور فساد کے باوجود صبر، حکمت اور علم کے ذریعے انسانیت کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ علم،
عدل، توحید اور اخلاق کی بنیاد پر معاشرہ ترقی کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شیش علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر معاشرہ بگڑ جائے تو ایک نبی یا ایک مومن بھی پوری قوم کو صحیح راستے پر لا سکتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں، ظلم و فساد سے دور رہیں اور علم و حکمت کے ذریعے معاشرہ بہتر بنائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ چینل اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسے ایمان افروز واقعات کے بارے میں معلومات ملتی رہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت اور حق پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔